قل فرما دیجئے پیارے محبوب انی امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے رحمانیت پر، اللہ کے رازقیت پر، اللہ کے خالقیت پر ایمان لائے اور مشرک نہ بنے، اور مشرک نہ بنے۔ قل فرما دیجئے اے پیارے محبوب انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے خوف ہے کس بات کا؟ عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب کا، اس بڑے دن کے عذاب کا مجھے کیا ہے؟ خوف۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ پتہ نہیں ہم کس کیٹیگری میں ہوں گے۔ گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، نافرمانی کو ہم نافرمانی سمجھتے نہیں، چاہے وہ احکام الہی ہو نافرمانی کرتے ہیں، چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہو نافرمانی کرتے ہیں، چاہے وہ والدین کی کہی ہوئی بات ہو نافرمانی کرتے ہیں، اساتذہ کی بتائے ہوئے طریقے ہیں نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ہمارا کیا حال ہو جب انبیاء اور انبیاء کا سردار امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب، حشر والے دن۔ کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ لیکن ایک بات جس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لے گناہوں سے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب گناہ کیا ہی نہیں تو قیامت کے دن جو بڑا دن ہے، اس بڑے دن کے عذاب کی پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہو۔ من یصرف عنہ یومئذ، جس بندے سے بھی اس دن عذاب ہٹایا گیا تو فقد رحمہ، تحقیق اس پر رحم ہو گیا، اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ من یصرف عنہ یومئذ، قیامت والے دن جو عذاب سے بچ گیا، جس سے عذاب کو ہٹایا گیا، جس کو سزا نہیں دی گئی، فقد رحمہ، اللہ نے اس کے اوپر رحم کر دیا۔ دنیا میں عہدہ ملے بہت بڑی کامیابی ہے، اچھے نمبر آئے بہت بڑی کامیابی ہے، کسی اچھی پوسٹ پہ نوکری مل جائے بہت بڑی کامیابی ہے، اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ فرمان بردار اولاد عطا کرے بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ مال و دولت سے نوازے بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جس چیز کو کامیابی کہا جاتا ہے وہ ان تمام کامیابیوں سے بڑھ کر، وہ ان تمام کامیابیوں سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ من یصرف عنہ یومئذ،
جس سے اس دن عذاب ٹل گیا، جس دن قیامت والے دن جب کسی سے عذاب ہٹ گیا، عذاب دور ہو گیا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی واضح کامیابی، یہی کیا ہے؟ واضح کامیابی۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی نصیب کرے۔ آخری پارے میں آیت آتے ہیں، آپ لوگوں نے سنے اور یاد بھی ہوں گے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، قیامت والے دن ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا۔ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھ پر رحم کرو، اپنی نیکیاں کچھ دے دو اور جاؤ اپنا کام کرو۔ اس بات کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، یہاں تک کہ دنیا میں ایک دوسرے کو سب کچھ ایک دوسرے پر قربان کرنے والے میاں بیوی، وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگے۔ تو وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اس دن کامیاب وہی ہوگا جو عذاب سے بچ گیا، جو عذاب سے بچ گیا۔ عقیدہ ایک یاد رکھے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں یا آخرت میں کوئی تکلیف میں کوئی مبتلا ہے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ کوئی بلائی دینا چاہے، اللہ کسی کے ساتھ اچائی کرنا چاہے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ اس پر قادر، اللہ اس پر کیا مطلب؟ ایک بندے کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ جہنم کا حقدار ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اور جنت میں، تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، اللہ رب العزت اس بات پر کیا ہے؟ دعا کرے کہ ہم بھی اس لسٹ میں شامل ہوں کہ اللہ رب العزت حکم دے جاؤ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ رب العزت ہماری سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، دعا کرے، اور جتنے بھی ملکی حالات ہیں دعا کرے کہ وہ بھی درست ہو جائے اور کوئی بدمزگی یہ نہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ دنیا کے سختیوں سے ہماری حفاظت فرما اور قبر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں کسی عذاب میں مبتلا نہ فرمانا۔ یا اللہ آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جمعہ کا بابرکت دن ہے، دعائیں قبول کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمیوں اور سختیوں سے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ورکشاپ میں، اس محلے میں، اس علاقے میں جتنے لوگ مقروض ہیں یا اللہ سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس مہنگائی کے دور میں ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما، ہم سب کو حلال رزق کھانے کی کھلانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے کھانے سے اور کھلانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنی بھی خیر کے دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی ہے ہم مانگتے ہیں، ہمیں حصہ عطا فرما، تمام شر فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ لوگوں کی شروں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری شروں سے لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اتفاق، اتحاد، پیار، محبت نصیب فرما، جنگ جھگڑوں سے، طعنے تحصیلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عمل نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ حشر والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گردنوں کو جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو موت ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ منافقت کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جمعے کے دن جتنے بھی لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یا اللہ سب کے اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے اعمال کو قبول فرما۔ فلسطین ہو، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ آخر وقت میں سب بولے یہ کلمہ ہمیں نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت